بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاہدین اکرام، حضرات خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 16ویں تراویح یعنی سورہ نمل کے آغاز سے 20ویں پارے کے اختتام تک کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے۔ یہ 2 الہی خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلے خطبے میں بتایا گیا کہ قرآن کی رہنمائی سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ان حقیقتوں کو تسلیم کرے جنہیں یہ کتاب اس کائنات کے بنیادی حقیقتوں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور پھر مان لینے کے بعد اپنی عملی زندگی میں اطاعت اور اتباع کا رویہ اختیار کرے۔ لیکن اس راہ پر آنے اور چلنے میں جو چیز سب سے زیادہ بڑھ کر رکاوٹ بنتی ہے وہ انکار آخرت ہے۔ اس تمہید کے بعد 3 قسم کی سیرتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایک نمونہ فرعون اور سرداران قوم سمود اور سرکشان قوم لوط کا ہے، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیازی اور نتیجتاً نفس کی بندگی سے تعمیر ہوئی تھی۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ یہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہوئے جنہوں نے ان کو خیر و صلاح کی طرف بلایا۔ بالآخر ان پر اللہ کا فیصلہ کن عذاب آیا۔ ان کی پرشوکت تعمیرات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں، جن کے آثار قریش کی عبرت کے لیے موجود تھے۔ نمبر 2، دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ نے دولت، حکومت اور شوکت و حشمت سے بڑے پیمانے پر نوازا تھا، لیکن اس سب کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کا سر ہر وقت منعم حقیقی کے آگے جھکا رہتا تھا۔ وہ شکر کے پیکر بنے رہے۔ تیسرا نمونہ ملک سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کے نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی۔ اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، آبائی تقلید کی بنا پر بھی، اور اپنی قوم میں اپنی سرداری کو برقرار رکھنے کی خاطر بھی۔ اس کے لیے دین شرک کو چھوڑ کر دین توحید کو اختیار کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، جتنا کسی عام مشرک کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی، کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی۔ نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا۔ دوسرے خطبے میں سب سے پہلے کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ، یہ حقائق اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں یا توحید کی؟ اس کے بعد کفار کے اصل مرض کی نشاندہی کی گئی کہ جس چیز نے انہیں اندھا بہرا بنا رکھا ہے وہ دراصل انکار آخرت ہے۔ سورت کے خاتمے پر قرآن کی اصل دعوت، خدائے واحد کی بندگی کی دعوت، نہایت مختصر اور مؤثر انداز میں پیش کر کے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ اسے قبول کرنا تمہارے لیے نفع بخش اور اسے رد کرنا تمہارے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ تم نہ ان کے حال پر غم کرو، نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ اگر یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کہہ دو کہ جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر کرو، اپنی شامت نہ بلاؤ، تم اپنا فرض ادا کر دو اور صاف کہہ دو کہ میں صرف ایک ڈرانے والا ہوں، لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے۔ اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے، دور کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیے جا رہے تھے، اور ان عذرات کو رد کرنا ہے جو آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے پیش کیے جاتے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ان کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک بیان کر کے چند حقیقتیں سامعین کے ذہن نشین کی گئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے
اس کے لیے وہ غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ نمبر 2، نبوت کسی بڑے جشن اور اعلان کے ساتھ نہیں دی جاتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت مل گئی، اس پر تمہیں تعجب ہے؟ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح راہ چلتے نبوت مل گئی تھی۔ نمبر 3، جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے، بظاہر اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، مگر بڑے سے بڑے لاؤ لشکر اور سر و سامان والے آخر کار اس کے مقابلے میں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جو نسبت آج تم اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پا رہے ہو، اس سے بہت زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کہ آخر کون جیتا اور کون ہارا۔ نمبر 4، تم لوگ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا؟ یعنی عصائے موسیٰ جو حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور ید بیضاء اور دوسرے کھلے کھلے معجزے۔ مگر کچھ تمہیں معلوم بھی ہے کہ جن لوگوں کو وہ معجزے دکھائے گئے تھے، وہ انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، کیونکہ وہ حق کے خلاف ہٹ دھرمی اور عناد میں مبتلا تھے۔ اسی مرض میں آج تم بھی مبتلا ہو۔ کیا تم اسی طرح کے معجزے دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ پھر تمہیں کچھ یہ بھی خبر ہے کہ جن لوگوں نے یہ معجزے دیکھ کر حق کا انکار کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ آخر کار اللہ نے انہیں تباہ کر کے چھوڑ دیا۔ اب کیا تم بھی ہٹ دھرمی کے ساتھ معجزہ مانگ کر اپنی شامت بلانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور قریش کو اس اندیشے کا جواب کہ اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں گے تو اس سے ان کی تمام سیاست و معیشت تباہ ہو جائے گی۔ قریش سے کہا گیا کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کی بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر ذی زرع میں کھینچا چلا آ رہا ہے، یہ امن اور مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی برکت کا نتیجہ ہے۔ پھر ان شرکاء اور شفعاء کی بے حقیقتی کی وضاحت کی گئی جن کو مشرکین اپنی تمام کامیابیوں کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قارون کی دولت، اس کی شان و شوکت اور انجام بد کا تذکرہ کیا گیا، جس سے مقصود اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ نعمتیں جو بھی ملتی ہیں سب خدا کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن بدبخت لوگ ان کو اپنی قابلیت کا ثمرہ سمجھتے ہیں۔ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و عزیمت کی تلقین کی گئی کہ تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو، مخالفین کے شور کی پرواہ نہ کرو۔ جس خدا نے تم پر قرآن کی دعوت کی ذمہ داری ڈالی ہے، وہ تمہاری راہ کی ہر مشکل آسان کر دے گا۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے۔ مسلمانوں پر جس زمانے میں بڑے مصائب و شدائد ڈھائے جا رہے تھے، اس میں ایک طرف صادق الایمان لوگوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ضعیف الایمان لوگوں کو شرم دلانے کے لیے یہ صورت نازل کی گئی۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حق کی راہ میں آزمائشیں لازماً پیش آتی رہیں گی۔ یہی پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ سنت ہے، اسی سے مؤمن و منافق میں امتیاز ہوتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ وہ خدا کی گرفت سے باہر نہیں نکل سکتے، اور جو لوگ ظلم و ستم کا ہدف بنے ہوئے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ آج ایمان کی راہ میں جو دکھ و تکلیف وہ جھیل رہے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر وہ اس کا صلہ پانے والے ہیں۔ جو قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اس میں بھی زیادہ تر یہی پہلو نمایاں ہیں کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کو دیکھو، کیسی کیسی سختیاں ان پر گزری اور کتنی کتنی مدت وہ ستائے گئے، پھر آخر کار اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، دل شکستہ نہ ہو اور مایوس نہ ہو۔ مشکلات و مصائب کے سخت سے سخت طوفان میں بھی حق و صداقت کا علم بلند کیے رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، آخر کار اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ والدین
اور بزرگوں کی اطاعت کے حدود کی وضاحت کی گئی کہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے تحت اور تابع ہے۔ والدین بھی اگر خدا کی نافرمانی کا مطالبہ کرے تو اس معاملے میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ آخر میں ان لوگوں کے زور و اثر کی تمثیل بیان کی گئی جو دوسرے سہاروں کے بل پر خدا کے حریف بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی تمام سعی و تدبیر کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے، جس سے زیادہ کمزور اور بے بنیاد تعمیر کوئی بھی نہیں ہے، اور ان کے مزعومہ شرکاء اور شفعاء یعنی ان کے خود ساختہ شرکاء اور شفعاء کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے کائنات کا نظام ایک غایت و حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ وہ غایت و حکمت ایک دن لازماً ظہور میں آئے گی۔